السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کراچی کے میئر الیکشن کے حوالے سے۔ ریسنٹلی حلف اٹھایا جا رہا ہے۔ عمر سے میرے ساتھ پوچھتے ہیں، بہت سی باتیں آپ کے سامنے پہلے علم میں ہوں گی۔ عمر، کیا بنیادی مسائل ہیں؟ کیوں اتنا اس کے اوپر کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے؟ اچھا، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو جو شائن بات ہے کہ 15 سال کے بعد جو ہے وہ کراچی کا الیکشن ہوا ہے اور میئر منتخب ہوا ہے کوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کتنا فیئر الیکشن رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پارٹی پوزیشن کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 155 سیٹیں تھیں، جو کہ باقی اتحادیوں کی سیٹیں بنائیں تو 173 سیٹیں بنتی ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے پاس اس وقت 130 سیٹیں تھیں، اور اگر اپنے اتحادی جو کہ ایک پی ٹی آئی ہی ہے اس کی 62 سیٹوں کو ملائیں تو تقریباً 192 سیٹیں بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کلیئر کٹ ہی حق بنتا تھا جماعت اسلامی کا میئرشپ لینے کا، اس لیے کہ ان کے پاس 20 ووٹوں کی اکثریت تھی۔ لیکن آج نئے میئر نے حلف اٹھایا اور پیپلز پارٹی کا ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ جب الیکشن ہوئے تو تقریباً 30 جو کینڈیڈیٹ تھے، 30 جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے تھے، وہ لوگ وہاں پر پہنچ نہیں پائے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی والوں کا اور باقی پی ٹی آئی والوں کا یہ حال ہے، اور اس میں ہم اگر آپ میڈیا دیکھیں تو وہاں بھی یہ غلط امکان نظر آتا ہے کہ ان 30 لوگوں کی اکثریت کو پیپلز پارٹی نے اپنے جو ہے وہ پولیس کے ذریعے یا دوسرے کنڈوں سے ان کو پہلے ہی روک رکھا ہوا تھا، یا پھر بہت سے لوگ گواہ ہیں کہ 15-20 کے درمیان کچھ لوگوں کو تو ڈیٹین کیا ہوا تھا ایک گھر کے اندر، تو وہ ووٹ دینے جا ہی نہیں سکتے تھے، یعنی کہ زبردستی 30 لوگوں کے ووٹ کو روکا گیا۔ تو 30 لوگوں کے ووٹ کو روکنا بہت بڑا فگر ہے۔ تو یہ تو ایک یہ کنٹروورسی ہے جس کی بنیاد پر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کروائے جائیں اور انفورس کیا جائے گورنمنٹ کو کہ وہ ان 30 لوگوں کو بھی وہاں پر لے کر آئے، جن کو کسٹڈی میں رکھا گیا ان کو بھی لے کے آئے۔ اور ویسے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں دیکھیں، کوئی بھی گرفتار اگر کوئی ایم این اے یا صوبائی اسمبلی میں کوئی ایم پی ہو اور کوئی ووٹنگ کروانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں، ان کو لے کے آیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ اب 30 کینڈیڈیٹس کا غائب ہونا ایک بہت بڑا فگر ہے، اور تمام لوگوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا۔ یہ ایک مین مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس سے قطع نظر اس کو ہٹا بھی لیں ہم کہ یار یہ ایک نقطہ نہیں ہے، تو دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں، وہ جس سیٹ کے لیے نامینیٹ ہوئے ہیں اس کے لیے رول یہ تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ جو کہ کسی یو سی کا چیئرمین نہیں ہے وہ میئرشپ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے سندھ اسمبلی نے ایک ترمیم چینج کیا اور کہا کہ نہیں، اب جو ہے وہ کوئی بھی جو یو سی کینڈیڈیٹ اگر نہیں بھی ہے تو وہ میئرشپ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، بلکہ نیکسٹ 6 مہینے تک اس کو کسی بھی یو سی کا چیئرمین بھی منتخب ہونا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ 6 مہینے کے اندر اگر یو سی کا چیئرمین جنہیں منتخب نہ ہوئے تب بھی ان کی میئرشپ ختم ہو سکتی ہے۔ اور ابھی جو آج میئرشپ کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے اس پہ بھی جو اگر نوٹس اس کا نوٹیفیکیشن دیکھیں، جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے میئرشپ پہ، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن مشروط ہے اس بات پہ کہ نعیم الحق کی جو حافظ نعیم الحق جو کہ ان کے جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ تھے، نعیم الرحمان۔ نعیم الرحمان جو جماعت اسلامی کینڈیڈیٹ تھے، ان کا جو پٹیشن دائر ہوئی ہوئی عدالت کے اندر کہ یہ اس کیا کہتے ہیں جو چینج کے خلاف، اگر چینج کے خلاف پٹیشن کے حق میں فیصلہ آیا تھا تو یہ چیز ریویو کر لی جائے گی، پروسیس دوبارہ پہلے سے سٹارٹ ہوگا۔ اب یہ 2 بڑے مسئلے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر آپ جو 30 کینڈیڈیٹس کی اغوا کی کہانی ہے اس کو مثلا 192 کی اکثریت میں آپ 173 کی جو ہے نا سیٹوں سے جیت رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے پاس 50% ووٹس بھی نہیں ہے کسی بھی فورم کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سادہ اکثریت بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے ان میں آپ کی اکثریت ہے، لیکن آپ کے پاس فورم کی سادہ اکثریت نہیں ہے، تو کسی بھی وقت اگر وہ لوگ آتے ہیں تو یہ آپ کی ان کی میئرشپ جا سکتی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں 1970 کے انتخابات کے ساتھ، جو ایک بہت اصل ایشو بھی ہے کہ 1970 کے انتخابات میں جو ہے وہ 167 ووٹ تھے عوامی لیگ کے، جبکہ پیپلز پارٹی کے 86 ووٹس تھے، اور 86 ووٹس کے ساتھ جو تقریباً آدھے ووٹ بنتے ہیں، بھٹو نے جو ہے وہ جو آپ کی جو تھی قومی اسمبلی کا انتخاب، قومی اسمبلی کا جو کیا کہتے ہیں پروگرام ہونا تھا اس کو ڈھاکہ میں بلانے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو یہیں بلائیں گے، اور عوامی لیگ کو جو ہے وہ ان کی حق دینے سے محروم کر دیا تھا، جس کا نتیجہ نکلا کہ 1 سال بعد مسئلہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ تو اس سے بہت چونکہ ملتا جلتا واقعہ یہاں پر ہوا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ 20
کی اکثریت تھی ایک پارٹی کو یا پھر کولیشن پارٹنرز کو, اور ان کو جو ہے وہ زبردستی 30 لوگوں کو اغوا کر کے یا 30 لوگوں کو زبردستی روک کر اس سے محروم کر دیا گیا. تو ابھی تو یہ کنٹروورسی چلے گی کچھ عرصے تک, لیکن میرا خیال تھا بہتر یہ ہوتا کہ اگر بلاول بھٹو جو کہ بہت جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اپنی والدہ کا, اگر وہ ان کو اپنی جن کی اکثریت تھی ان کو کراچی کے اندر گورنمنٹ بنا لینے دیتے اور میئرشپ ان کو دینے دیتے, اس لیے کہ بہت مشکل کی بات ہے. اس طرح آپ دیکھیں آپ کہ اس پہ اگر آپ نون لیگ جنہوں نے جو ان کی حمایتی بھی تھی, ان کے طلال چودھری کا بیان آیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے وہ الیکشن چاہتے ہیں لیکن ویسا الیکشن نہیں چاہتے جیسا کہ کراچی کے اندر ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف رائے موجود ہے اس حوالے سے, اور وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ میئرشپ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں ایشوز ہیں. اور غالباً 2 دن بعد جماعت اسلامی نے اپنے پروٹیسٹ کا اعلان کیا الیکشن کمیشن کے سامنے, شاید وہ دھرنا دے رہے ہیں. تو اس دھرنے کے کیا نتائج نکلیں گے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن الیکشن کمیشن والے بھی کنفیوز ہوں گے اس لیے کہ گورنمنٹ کے اندر جو پارٹیز حکومت میں ہیں وہ خود کنفیوز ہیں. وہ کوئی ایک طرف اپنا جو ہے نا وہ زور نہیں ڈال سکتے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو لے کے آنا چاہتی تھی, اور نون لیگ بھی ان کو لے کے آنا چاہتی تھی, لیکن کم از کم وہ ایک ایسا پریسیڈنس قائم نہیں کرنا چاہتی جس کی بنیاد پر آگے جا کر نون لیگ کے اپنے ہی ووٹ توڑے جائیں, جیسا کہ بہت عرصہ پہلے سینٹ کے اندر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے انتخاب کی صورت میں ہوا تھا. تو یہ اب تک اس مختلف صورتحال ہے جو کراچی کے حوالے سے. باقی وقت بتائے گا کہ اب کیا صورتحال ہوتی ہے اور میئرشپ کتنی دیر تک کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے, جماعت اسلامی اس کو واپس لے بھی پاتی ہے کہ نہیں لے پاتی, یا پھر اس پارٹی اس کو ریٹین کر پاتی یا نہیں پاتی. اب یہ ایک مشکل فیصلہ ہے. بالکل, میرے خیال میں آپ نے نہ صرف تمام جو کنٹروورسی تھی اس کو انفولڈ کیا اور اس کے اوپر اپنا انفارمیشن اور تجزیہ ساتھ بڑا تفصیلی پیش کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی مناسب آپ نے بات کی ہے, اور اس کے اوپر میں اپنی ریفلیکشن اگر آپ سے شیئر کروں مختصراً, تو سب سے پہلے تو میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں جو جمہوری روایات اور اصول تھے ان کی کھلے عام پامالی کی گئی ہے, اور جو 30 ممبران یا 30 ووٹرز تھے جو بالکل بدل سکتے تھے نتیجے کو, ان کو جبراً روکا گیا, نہیں آنے دیا گیا موقع پر جہاں پر پولنگ ہو رہی تھی, اور اس وجہ سے مرتضیٰ جو تھے وہ میئر منتخب ہو گئے. اور دوسری ڈسکریپنسی یہی رہی جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک بندہ خود ہی منتخب نہیں ہے, وہ الیکٹڈ نہیں ہے, وہ چیئرمین بھی نہیں ہے, اور وہ کوئی بلدیاتی انتخاب بھی نہیں جیتے, اور غیر منتخب انسان کو قانون میں ترمیم کر کے حصہ بنا دیا گیا بلدیاتی حکومت کا. نہ صرف حصہ بنایا گیا بلکہ میئرشپ بھی پلیٹ پہ رکھ کے ان کے حوالے کر دی گئی. اور یہ تو وہی جو موروثی سیاست ہے اس کی کنٹینیویشن ہے. اوپر بھٹو صاحب کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ اپنی والدہ کی لیگیسی جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ تو جمہوریت سے بہترین انتقام لیا جا رہا ہے, جمہوریت بہترین ایسا ہی انتقام ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا. تو یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کچھ اس میں میری نا مختلف اوپینین بھی ہے, میں اس کو کئی اور جگہوں پہ بھی شیئر کر چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہیونگ سیٹ دیٹ, جتنی ساری باتیں میں نے پہلے کی ہیں, وہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہاں پر سیاست کے اندر ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو سے بات کی جاتی ہے. اور جب آپ نے ایک اچھی سیٹیں وہاں پہ حاصل کر لی تھی تو میرے خیال میں بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی, میئر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے تو تھی ہی, اس کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی ایک پوزیشن بنتی تھی کہ جہاں پر آپ اقتدار کے اندر کہیں شراکت داری کر رہے ہوتے ہیں, مطلب آپ ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ آفر کرتے, وہ کچھ آپ کو آفر کرتے, تو اس صورت میں نے اس حوالے سے کچھ لوگوں سے کراچی کے بات کی ہے اور ان کو یہ تجویز جب ان کے سامنے رکھی کہ اگر ایسا کیا جاتا تو کیا بہتر نہ ہوتا اگر ڈپٹی میئر بالفرض حافظ نعیم بن جاتے اور میئرشپ جو ہے پیپلز پارٹی کو دی جاتی, تو اس میں کیا حرج تھا. تو جو جماعت کے لوگ ہیں جو کراچی سے خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے میرے سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ جواب دیا اس سوال کا. انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر کراچی کے اندر جو ایک نفرت ہے پیپلز پارٹی کی گورننس کے اگینسٹ, یعنی وہ وہاں پر اتنے لمبے طویل عرصے سے مسلسل اقتدار میں ہیں اور انہوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ اتنی شدید اینیمیٹی اختیار کر چکی ہے کہ اب جو بھی ان کا ساتھ دے گا شہر کے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ بھی انہی میں سے ہے. یعنی بنیادی طور پر جماعت اسلامی کو جو ووٹ ملا ہے وہ ان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان پرانے سیاستدانوں سے اکتائے ہوئے لوگوں کا ووٹ ملا ہے, تو اگر جماعت اسلامی انہی کے ساتھ شراکت اقتدار کرتی تو اس صورت میں ان کا جو ووٹر ہے وہ ان سے بددل ہوتا.
اچھا اب یہ جو درس میں درس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. شاید ابھی آپ کو پتا ہو کہ بہت ساری یونین کونسل کے ابھی بھی جو کیس چل رہے ہیں وہ سپریم کورٹ میں ہیں، اور وہ تقریباً سب کے سب پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے ہیں بیشتر. یعنی پیپلز پارٹی وہاں پر جماعت اسلامی جیت رہی تھی، اور پیپلز پارٹی الٹیمیٹ رزلٹ ملا تو وہ پیپلز پارٹی جیت گئی. جبکہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے پاس کہ ان کے فارمز اور وہ پوری تفصیلات موجود تھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کے امکانات ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں پہنچتی اور سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دیتے. تو اگر تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ ان کے یو سی کینڈیڈیٹس کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے. جو اور چونکہ جہاں پر کنفلکٹ موجود تھا تو شاید انہوں نے اس پہ فیصلہ کیا کہ ان کو پیپلز پارٹی سے بیٹھنا چاہیے ہی نہیں. ورنہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نعمت اللہ خان کے دور کے اندر بھی جو ان کی والدہ فوزیہ وہاب صاحبہ جو تھیں وہ کینڈیڈیٹ تھی میئر کی، دستبردار ہو اور گئے تھے ان کے حق میں. بالکل وہ دستبردار ہو گئے تھے، اور وہاں پر افہام و تفہیم کا معاملہ ہوا تھا. لیکن یہاں پر چونکہ کنفلکٹ اتنا بڑا ہو چکا ہوا تھا، عدالتوں کے اندر کیسز تھے، تو وہاں پر ان کے حق میں جاتے، ان کے ساتھ جاتے تو کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوتا. وہ ٹھیک ہے چلیں، تو یہ بات ہے کہ آپس میں ان کا اتنا زیادہ کلیش تھا کہ وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ جن سے ہم کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور جن کے باہم مقابل ہیں انہی کے ساتھ افہام و تفہیم کی جائے. ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہو سکتا ہے اور اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، وقت آگے چل کے بتائے گا. دوسری چیز جو میں جس میں ذکر کرنا چاہوں گا، اس کو مختلف صحافیوں وغیرہ نے بھی، طلعت حسین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور مجھے دو اور دوستوں نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی، جو کہ میں سمجھتا ہوں رائٹ پوائنٹ ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے. وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی طرح کی باقی جتنی جماعتیں ہیں، ریلیجیس پارٹیز ہیں، ان کا ووٹر جب جمہوریت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور جب جمہوری طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اس طریقے کے تحت نظام حکومت کے اندر حصے دار بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہاں پر جب اس کے ساتھ اس طرح ہاتھ کیا جاتا ہے، قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، تو اوور آل اس کا نظام سے اور جو جمہوری سسٹم ہے اس پر بھی جو اعتماد ہے متزلزل ہوتا ہے. یعنی کہ جب وہ اپنے آپ کو یہ مطمئن کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ایک جمہوری پروسیس کا حصہ بنیں گے، ووٹ کی طاقت سے اقتدار میں آئیں گے، اور پھر اپنے حقوق کا اور شہری جو معاملات ہیں ان کا خوش اسلوبی سے حل کریں گے. لیکن جب جمہوریت کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے طاقتور کی طرف سے، تو وہ جو پورا ایک جمہوری کلچر ہے اس کے اوپر اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے اور زد پڑتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. پاکستان جو ماضی میں بہت چیلنج کا سامنا کرتا رہا ہے ریلیجیس گروپس کی طرف سے، اور یہ آئیڈیولوجیکل جو ہماری کلیشز ہیں اس کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو معاملات ہیں یہ اس کے اوپر مزید جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو پورے نظام سے متنفر کرتے ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ صرف یہ جماعت اسلامی ہی نہیں بلکہ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو اٹھان ہوئی ہے اور اس کے جو ووٹرز ہیں ان سے بھی اگر آپ بات کریں تو بنیادی طور پر وہ بھی جمہوریت پہ کوئی خاص ایمان نہیں رکھتے. ان کے اندر بھی مطلب یہی ایک تاثر ہے کہ جو سیاست دان ہیں وہ تو سبھی کے سب برے ہیں، سبھی کے سب چور ہیں، جیسے وہ کہا جاتا ہے. عمران خان نے ان کے ذہنوں میں ایک چیز ڈالی ہے، اور جمہوری نظام کوئی اچھا نظام نہیں ہے، وہ صدارتی نظام کی بھی بات کرتے رہے. اور مطلب یہ وہ لوگ تھے کہ ماضی میں مشرف کے ساتھ تھے، پھر عمران خان کے ساتھ. تو لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جب لوگ بالآخر جمہوریت کی طرف آتے ہیں اور جمہوری طریقہ کار سے چیزوں کو آگے لے کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت جب اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ جمہوریت کو ہی ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بظاہر نظر آنے والی جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل جاتی ہے، تو بنیادی طور پر ہم پورے نظام کو نشانہ بناتے ہیں. میرے خیال میں اس کے اوپر ہم نے دونوں پہلوؤں سے بات کی. عمر نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی، میں نے کچھ مزید ریفلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. ابھی معاملات عدالت میں ہیں، عدالتوں میں ہم نے معاملات دیکھے ہیں. قاسم سوری صاحب کا فیصلہ تھا، وہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہو گئی، لیکن وزیر اعظم گئے اپنی اقتدار سے اور سارے ممبران کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، لیکن وہ قاسم سوری کا معاملہ جو تھا وہ ابھی بھی لٹکا ہی رہا، یعنی وہ جس غیر قانونی طریقے سے منتخب ہو کر آئے تھے. تو میں توقع کر سکتا ہوں کہ یہ عدالتیں اور جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور جو ادارہ ہے وہ اپنی ساکھ برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا اور بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اور ان جو انتخابی بے ضابطگیاں ہیں اس حوالے سے جلد از جلد فیصلہ کرے گا تاکہ کراچی کے عوام اور ان کے جو ووٹ ہیں وہ اصل حقداروں تک پہنچے. اور میرے خیال میں اسی نوٹ کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. ضرور بتائیے گا شو کیسا لگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.